تو جب آپ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں حجر اسود ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ بیت اللہ شریف کو اپنے الٹی طرف رکھ لیجئے. یہ آپ کے اس طرف بیت اللہ ہوگا اور یہ باہر نکلا ہوگا دوسری طرف ہوگا. اور اگر چومنے کا موقع ہے چوم لیں, ہاتھ سے استلام کر لیں, نہیں تو پھر اشارہ کر لیں. اور مرد حضرات اتباع کہ جو احرام باندھا ہوگا نا وہ اس احرام کو اپنے یہاں سے ایسے کر کے نکال کے ایسے ڈالیں, ایک کندھا کھول دینا. اور یہ کتنے طواف میں کتنے شوط میں کھول کے رکھنا ہے, ساتوں میں یہ اتباع یہ کھلا رہے گا. اب آپ وہاں بڑی عجیب چیزیں دیکھیں گے, لوگ ہیں بیچاروں کو معلوم نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے وہ کھلا ہوا ہے, نماز نہیں ہوگی. یہ کندھا نہیں کھلا ہونا چاہیے, یہ کندھا اس کو ڈھانپ لیں اور نماز پڑھیں. اور رمل بھی کرنا ہے لیکن 3 چکر میں, صرف 3 میں. اور اگر ایزیلی ہو جائے, آسانی سے ہو جائے, اب وہ اتنا رش ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, تو پھر جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہاں تھوڑا سا ایسے ہے جیسے جاگنگ کر رہے ہیں, ہے نا, چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ. اچھا, اب اس حجر اسود سے, تو حجر اسود مقام ابراہیم پر رکن ہے, یعنی پلر ہے, کونا ہے, پھر ایک یہاں پر ہے, اور اس کے بعد چوتھا یہاں پر ہے. یہ رکن یمانی کہلاتا ہے. اس کو اگر آسانی سے ہاتھ لگا لیں, استلام کر لیں, عمرہ ہو جو کر لیں. اور اگر نہیں لگا سکتے ہاتھ تو پھر اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں, چلے جائیں. اچھا, جب یہاں سے چلیں جو دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں, اللہ سے دعائیں کرتے کرتے, قرآن پڑھنا ہے پڑھیں, اچھے کسی کو کوئی نصیحت کرنی ہے دوران کے سمجھانا ہے, نہیں ایسا نہیں کرو تو پیار سے سمجھا دیں, دعائیں کریں, دعائیں قبول ہوتی ہیں اس ٹائم. اس کے بعد جب آپ اس رکن یمانی سے, یہ رکن یمانی ہے نا, اس سے پھر جب حجر اسود تک آنا ہوگا نا تو پھر یہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اتنا آسان اس کو سمجھ لیں کہ حجر اسود کے آنے سے پہلے جو یہاں پر پلر ہے, یہاں کونا ہے, یہاں سے آپ جیسے یہاں داخل ہو ربنا آتنا شروع کر, ربنا آتنا فی الدنیا, یہاں اس طرح یہ آپ نے 7 چکر لگانے ہیں. اور جب 7واں ہو تو آپ وہاں سے نکل کر مقام ابراہیم کے پاس آ جائیں. اگر وہاں جگہ نہیں ملتی ہے تو کہیں بھی چلے جائیں, پورے حرم میں کہیں پر جا کے نماز پڑھ لیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون, دوسرے میں قل واللہ احد, اور نماز پڑھ کے عام نماز جیسے پڑھتے ہیں اللہ سے دعائیں وغیرہ مانگیں. اور اس کے بعد پھر اٹھ کر آپ اگر دیکھتے ہیں رش نہیں ہے تو پھر حجر اسود کے پاس جا کے اس کو بوسہ دے دیں. لیکن اگر بہت رش ہے اور موقع بھی نہیں ملتا تو پھر آپ سیدھے چلے جائیں سعی کے لیے. اور جب وہاں جانے لگے نا, صرف ایک مرتبہ ایسا کرنا جو بھی بتا رہا ہوں. جب فَإِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا, جب صفا کے قریب ہو جائیں تو آپ یہ آیت پڑھیں, ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. پوری آیت وہاں لکھی ہوئی ہے, فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اور کہیں نبدأ بما بدأ اللہ بہ, ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. کہ پہاڑی ہے, ابھی بھی وہ سیو ہے, اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب انہوں نے شیشے کے ایک بار لگا دی ہیں, تو اس کے قریب جب آپ چلے جائیں تو اب قبلہ کی طرف رخ کریں. وہاں پہنچ کر یہ کلمات کہیں گے. جب وہ آپ کو کعبہ شریف نظر آنے لگ جائے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ اللہ کی تعریف کریں. یہ کلمات پڑھیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. مسلم شریف کی روایت ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کلمات کہہ دیں ہاتھ اٹھا کے دعا میں. اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں بہت زیادہ امید ہوتی ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ وہاں رک کر اچھی طرح یہ کلمات کہیں, پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ کلمات کہیں, توحید کے کلمات, لا الہ تحلیل, اور پھر دعا مانگیں. پھر 3 مرتبہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, آپ نے صفا سے شروع کیا, ادھر مروہ ہے, تو وہاں سے چلیں آپ مروہ پہ پہنچے. مروہ میں پھر یہی آپ نے کرنے ہیں, کلمات کہنے ہیں, اور پھر 3 مرتبہ دعا مانگنی ہے. 3 مرتبہ یہ کلمات, بہت عظیم کلمات یہ کہنے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ایک چکر ہو گیا, ایک. پھر اس کے بعد دوسرا, وہاں سے گئے تو واپس جب اس کے پاس پہنچیں گے 2 ہو جائیں. ہاں یہ یاد رکھنے. بعض لوگ کہتے ہیں پورا گول گھوم گیا, ایک بیچارہ 14 چکر لگا لیتا ہے. ایسا نہیں کیجیے, تھک جائیں گے آپ بہت زیادہ. تو ایک وہاں سے آنے کا, پھر واپس جانے کا, یہ 2 ہو گئے. اس طریقے سے جب آپ کا ختم ہوگا, اینڈ کدھر ہوگا شعیب صاحب؟ اگر وہ 6 ہوتا نا تو ادھر اینڈ ہوتا. اب کیونکہ یہ طاق ہے تو وہاں جا کے ختم ہوگا. کیوں بات بھائی, ایسے ہی ہے نا. جب صفا سے آپ چلیں گے مروہ کی طرف تو ایسی جگہ آئے گی جہاں مائی ہاجر, ہم ہمارے کہتے ہیں ہاجرہ, اصل میں ہاجر نام ہے ان کا. عربی لوگ, عربی میں ہاجر ہے. وہ اپنے بچے کو وہاں لٹا کر, وہ کبھی ادھر پہاڑ پہ چڑھتی تھیں, کبھی ادھر چڑھتی تھیں کہ دیکھوں کہیں پانی ہے. ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے چھوڑ کے, جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا, کھجوریں بھی ختم ہو گئیں, اب کیا کریں. تو وہ
پھر بچے کے پاس آتی تھیں، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے، ان کو دیکھتی تھیں، پھر ادھر بھاگتی ہیں، اس طرح 7 چکر لگائے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک سنت بنا دی کہ جو بھی آئے گا حاجی یہ ضرور کرے گا۔ اچھا، اب یہاں پر کیونکہ وہ ایک نشیب والی جگہ ہے تو وہاں آپ تھوڑا بھاگتی تھیں، لیکن آج ہماری عورتوں کو بھاگنا نہیں ہے، مردوں کو بھاگنا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صفا مروہ کے درمیان اس جگہ پہ پہنچ جائیں تو آپ نے فرمایا لا یقطع الابطح الا شدن، لا یقطع کہ نہ کاٹا جائے، یعنی اس کو نہ پار کیا جائے۔ الابطح کہتے ہیں بطن الوادی کو، بطن الوادی جو وادی کی پیٹ یا وادی کے جو نشیب جگہ ہے وہ، اس کو۔ الا شدن، شدن کے معنی تیزی سے، ای الا عدوا، جیسے کوئی دوڑتا ہے نا، جتنا باسرع الذي يقرب العدو والجریہ، جیسے کوئی بھاگتا ہے نا اس طرح، لیکن کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اس میں ہاں بھاگنا ہے مردے نے، اللہ کے ہر بات میں کوئی حکمت ہے۔ چلو ہر سال جا کے، چلو پورے سال تو بھاگتے نہیں ہیں، یہاں کے بھاگ جائے ورزش ہو جاتی ہے، تو اللہ بتا رہا ہے کہ جا کے بھی تم نے ورزش کرتی رہنی ہے، ورزش، اسٹیمنا تمہارا اچھا رہے، صحت اچھی رہے۔ سبحان اللہ، نہیں تو پھر دوسرے سال آؤ گے تو بھاگ نہیں سکو گے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں ہمیں سب سکھا رہا ہے۔ تو تیزی سے بھاگنا ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، یہ روا ابن ماجہ وصححہ البانی۔ اس کے بعد بھائیو اپنے بال کٹانے ہیں، لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ وہیں کھڑے ہو کر بال کٹا رہے ہیں۔ وہیں پر ہم دیکھتے تھے کتنے لوگ ایسے وہیں پر وہ کینچی سے اور بلیڈ سے وہیں گندگی ہو رہی ہے، وہیں نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ، گھن آتی ہے۔ پھر غلاظت وہاں، اس سے بہتر ہے کہ آپ سالون چلے جائیے، وہ جو نکلیں گے تو سامنے وہ ٹاور ہے، سب سے بڑا ٹاور، اس کے نیچے بہت سارے ہمارے سب پاکستانی ہیں اکثر، اللہ عالم کوئی اور بھی ہو تو، لیکن اکثر وہ، اور سارے ملتان کے اور ڈیرہ غازی خان کے ہی سرائکی بولتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، برکت دے، بیچارے کام کر رہے ہیں، اپنی روزی کما رہے ہیں۔